اس ذوالجلال والاکرام دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنے والے مہربان اللہ کی ہیں سب حمد و ثنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کرونا وائرس سے پہلے اور کرونا وائرس کے بعد کی دنیا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں یہ آنے والی دنیا کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم بات کریں گے ڈیجیٹل کرنسی پر۔ ڈیجیٹل کرنسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بات کرنی پڑے گی اس کی ہسٹری پر، ٹریڈ کی ہسٹری پر۔ ٹریڈ کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کون کون سے مراحل کو طے کیا اور کون سے مراحل طے کرنے کے بعد ڈیجیٹل کرنسی کی طرف اپنا سفر کر رہی ہے۔ ہم بات کریں گے بارٹر سسٹم کی، کیسے گولڈ اور سلور میں ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی اور کس طرح کن وجوہات کی بنا پر کرنسی نوٹوں کا اجرا ہوا۔ ان سب کے پیچھے کون سی سازشیں تھیں، کون سے ایڈوانٹیجز تھے، کون سے ڈس ایڈوانٹیجز تھے، اور اب ان سب کی ایک ماڈرن فارم ڈیجیٹل کرنسی، اس کو ڈیجیٹل کرنسی، ای منی، ای کیش، الیکٹرانک منی اور اس طرح کے ڈفرینٹ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ جب دنیا کا آغاز ہوا، ابتدا میں لوگ خانہ بدوشوں کی طرح رہتے تھے اور وقت میں آہستہ آہستہ گزرنے کے بعد حالات اور واقعات میں جدت آنا شروع ہو گئی۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے اشیاء کا تبادلہ کرنے کی ضرورت جب ہوئی تو لوگوں نے سٹارٹ میں اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ کرنا شروع کیا، جسے بارٹر سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگ گندم کے بدلے اون، کھال، اور کھال کے بدلے کوئی اور چیزیں انہوں نے لینا شروع کر دیں۔ اس طرح سے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اب اس میں سب سے بڑی پرابلم چیزوں کی ویلیو کو ڈیفائن کرنا تھا۔ کون سی چیز کس کی کتنی ویلیو ہے، کتنی گندم کے عوض کتنی کھالیں آئیں گی، یا کتنی کھالوں کے عوض کتنی گندم ملے گی، اس چیز کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس کے بعد پھر سونے اور چاندی کے اندر ٹریڈ شروع ہو گئی۔ سونے اور چاندی کی ایک مخصوص ویلیو تھی۔ سونے اور چاندی کو ایک مخصوص ویلیو کے تحت ہم چیزیں خریدتے تھے اور بیچتے تھے۔ سونے کی ویلیو ایک فکس ویلیو تھی جو کہ پوری دنیا میں اس کی سیم ویلیو تھی۔ کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں اس کی ویلیو کم یا اس کی ویلیو زیادہ۔ سونے اور چاندی کی ٹریڈ کے بعد جب لوگوں کے پاس وافر مقدار میں سونا پڑا ہوتا تھا تو وہ اپنے کسی قریبی مرچنٹ یا گولڈ سمتھ کے پاس جاتے اور اس کو اپنا وافر سونا جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا اس کو جمع کرواتے تھے۔ جب یہ سسٹم چلتا چلتا آگے گیا، گولڈ سمتھ اور مرچنٹ جو تھا وہ ان کو سونا رکھتا تھا اور اس کے عوض ایک پرومزری نوٹ یا ایک رسید جو ان کو ایشو کر دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب اس نے سونا رکھنا شروع کیا، رکھتا رکھتا رسید ایشو کرتا اور اس کی گڈ ول بن گئی۔ اس گڈ ول کے تحت اس جو جمع کروانے والا تھا اس کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ سونا لائے اور آگے جا کے اس کی چیز خریدے۔ وہ ڈائریکٹ وہ رسید لے کے جاتا تھا جو مرچنٹ نے اس کو ایشو کی ہوتی تھی، وہ لے کے جاتا تھا اور اسی پر کاروبار ہونے شروع ہو گئے۔ اس طرح جب یہ کاروبار کی شکل اختیار کر گیا، اس طرح مرچنٹس جو ہیں اور گولڈ سمتھس جو ہیں ان کے پاس لوگ $1 رکھتے تو وہ $2 کی رسید ایشو کر دیتے۔ اس طرح سونا کم اور ویلیو اس کی زیادہ ایشو ہونا شروع ہو گئی اور انہوں نے بہت کاروبار چلایا اور اسی طرح سے بینکنگ سسٹم کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنی زائد رقم ان کے پاس رکھوانا شروع کر دی۔ انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا ان کو انٹرسٹ ریٹ دینا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے پاس جمع کروائیں، اس پہ اتنا انٹرسٹ ہوگا، اور آگے ہائی انٹرسٹ ریٹ پر لوگوں کو لون دینا شروع کر دیا اور بینکنگ سسٹم چلتا گیا اور کرنسی نوٹس آ گئے اور اس طرح سے لوگ کرنسی نوٹس کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے اپنا سفر سونے اور چاندی سے کرنسی نوٹس کی طرف شروع کر دیا۔ کرنسی نوٹس کے پیچھے جو ایک حقیقت ہے، کرنسی نوٹس کا جب اجرا ہوا تو ایک شرط عائد کی گئی کہ جتنے ویلیو کے کرنسی نوٹس ایشو کیے جائیں گے اتنی ویلیو کا سونا یا چاندی ریزرو میں رکھا جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر 100 روپیز کی ویلیو کا سونا ہے تو 100 روپیز ہی ایشو کیے جائیں گے، نہ کہ 1000 اور 5000۔ سٹارٹ میں اسی طرح چلتا رہا، لوگوں نے سونے کی ویلیو کے برابر نوٹس ایشو کرنا شروع کر دیے جن کو کیری کرنا بہت ایزی تھا۔ لوگ اپنی پاکٹ میں یا ایسے بہت آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے تھے۔ امریکنز جن کی کرنسی $US تھی، انہوں نے عرب کے ساتھ ایک لابی بنائی، انہوں نے پوری دنیا میں ایک لابی بنائی، جس کے بعد اس لابی کے تحت انہوں نے آئل کی ٹریڈ ڈالر میں سٹارٹ کروائی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جتنی مالیت کا
ہم جتنی مالیت کے ڈالرز ایشو کریں گے اتنی مالیت کا سونا ہم ریزرو میں رکھیں گے، اور وعدہ کیا کہ ہم سے اگر کوئی چاہے اپنی رقم دے اور سونے کو حاصل کر لے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یو ایس ڈالر انٹرنیشنل کرنسی بن گئی، کیونکہ پوری دنیا کا دار و مدار تیل کی سرکولیشن پہ ہے، اور جب تیل کی سرکولیشن ڈالرز میں ہوگی تو آٹومیٹیکلی انٹرنیشنل کرنسی وہی ہوگی جس کے اندر آئل کی ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس طرح سے یو ایس ڈالر ایک انٹرنیشنل کرنسی بن گئی۔ یو ایس ڈالر جب ایشو ہو گئے اور لوگوں نے اس میں ٹریڈ کرنا شروع کر دی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اس میں $2 بلین لیے اور چلا گیا۔ اس نے کہا مجھے اس کے عوض مجھے میرا سونا دے دیا جائے۔ تب ان کا جواب تھا کہ وعدے وفا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اور انہوں نے سونا دینے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ویلیو سونے کی ویلیو سے نوٹ زیادہ ایشو ہو رہے تھے، $100 کا سونا ریزرو کر کے آگے 100 یا 1000 2000 یا جتنے بھی نوٹ ایشو کیے جا رہے تھے، وہ کس بنیاد پر تھے؟ انہوں نے اس کو نام دیا گڈ ول آف دی اسٹیٹ۔ یہ گڈ ول آف دی اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ گڈ ول آف دی اسٹیٹ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ریپوٹیشن ہے اس کے دار و مدار پر اس کی کرنسی کی ویلیو ہوگی، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا جس کو چلانے والے وہ خود وہی تھے، جس کو چاہیں جس کی ملک کی کرنسی کو چاہے اوپر کر دیں اور جس کی ملک کی کرنسی کو چاہے نیچے کر دیں۔ پاکستان جیسا زرعی ملک جس میں دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، قدرتی وسائل سے مالا مال، آپ اس کی کرنسی کی ویلیو دیکھ لیں، اور سوئٹزرلینڈ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اس کی کرنسی کی ویلیو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اس طرح سے $1 کی مالیت کا سونا رکھا جاتا اور اسے آگے $500,000 کی مالیت کو ایشو کر لیا جاتا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع ڈیجیٹل کرنسی پر۔ ایکچولی یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے کیا؟ ڈیجیٹل کرنسی اس کا کوئی وجود نہیں، یہ جسٹ ایک نمبرز کی گیم ہے۔ ایک سسٹم پڑا ہے، اس کے اندر آپ کا ڈیٹا فیڈ ہے، مسٹر آپ کتنے مالیت کے مالک ہیں، کتنی اماؤنٹ ہے آپ کے پاس، وہ سارا ڈیٹا ہے کمپیوٹر کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کمپیوٹر کے علاوہ ایک نیٹ ورک ہوگا، اس نیٹ ورک کو ایک سیٹلائٹ سے جوڑ دیں گے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ خراب ہو سکتی ہیں۔ ایک کمپیوٹر بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کا نیٹ ورک بھی جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اور جو سیٹلائٹ ہے وہ ڈسٹروائے بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے اس کے اندر ملٹی قسم کے وائرسز آ سکتے ہیں، بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ اس سسٹم کے اندر آ سکتی ہیں۔ مگر گولڈ اینڈ سلور وہ چیزیں ہیں جس کو 100 سال 1000 سال بھی زمین کے اندر بھی دبا کے رکھ دیا جائے وہ خراب نہیں ہوگی۔ اس کو پانی میں پھینک دیں، اس کو آگ میں پھینک دیں، وہ پگھل جائے گا، مگر سونا پھر سونا ہی رہے گا۔ سلور پگھلنے کے بعد بھی سلور ہے، سلور مٹی میں دب جائے اس کے بعد نکالیں وہ پھر بھی سلور ہے، اس کی ویلیو میں بالکل کوئی کمی نہیں آتی۔ مگر کرنسی نوٹس کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہیں ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی وہ تو بالکل ایک الگ دنیا، وہ ایک مسلمز کے خلاف سازش ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے لوگوں کو کیا اسٹیٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے ساری کی ساری ایک ہی سازش ہے، وہ جو ہے وہ کنٹریز کو کنٹرول کرنا۔ ان کا سارا اکنامکلی ڈیٹا ان کے پاس ہوگا، اور ان کے پیچھے ان کو بنانے والے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کون ہے، وہ ایک اینٹی مسلم لابی۔ اس کی ڈیجیٹل کرنسی کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو موجودہ دور میں ہیں، بٹ کوائنس، پے پال، کرپٹو کرنسی اور اس طرح کی کچھ اور۔ ان کا مقصد ساری دنیا کو فزیکل کرنسی سے دور کر کے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف لے کر جانا۔ فزیکل کرنسی جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ فزیکلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی سے بالکل برعکس ہے، جس کو ہم نہ تو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے رائج ہونے کے بعد ہمیں ای والٹس یا اس طرح کی کوئی اور چیز دے دی جائے گی جس کے اوپر کوئی بار کوڈ یا کوئی نمبر ہوگا، جس کی آئی ڈی ہوگی، اور اس کے اندر آپ کا سارا ڈیٹا ہوگا، آپ کی ساری اماؤنٹس وغیرہ سب اس کے اندر ہوگی۔ جب آپ شاپنگ کرنے جائیں گے اور پیمنٹ کا جو طریقہ ہوگا وہ اس کے بار کوڈ یا اور الیکٹرانک جو ہے اس کے نمبر سے ہوگا۔ جب آپ کا بار کوڈ سکین کیا جائے گا تب آپ کی موجودگی
وہاں پر ثابت ہو جائے گی، اور ایک دن میں ہر شخص ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز کرتا ہے. ہر بندے کو مانیٹر کیا جائے گا اس طرح سے کہ وہ کدھر ہے اور کون کون سی اس نے حرکات کی ہیں. ہر بندے کی موومنٹ پر نظر رکھی جائے گی. پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو وہ چاہیں اور ٹریس کرنا مگر وہ ٹریس نہ کر سکیں. ڈیجیٹل کرنسی کے بہت سارے فوائد جو ہمیں بتائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے. اس کی ایک وجہ جوز کا 97 پوائنٹ سم تھنگ % میڈیا جو ہے وہ جوز کا ہے، اور جس کا میڈیا ہے جو وہ ہمیں چاہے گا وہ ہمیں دکھایا جائے گا. لہٰذا میڈیا کے اندر آپ کو اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز نظر آئیں گے، جیسا کہ آپ کی ٹریڈ کے اندر بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، اور بیلنس رکھا جائے گا. لوگوں کو سطح غربت سے نیچے نہیں آنے دیا جائے گا. جو لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں ان کو مانیٹر کیا جائے گا، ان کو امداد کی جائے گی، فنڈنگز کی جائیں گی، اور ان کو اوپر لے کے جایا جائے گا. اور اس طرح سے ساری دنیا کو سطح غربت سے اوپر لے جایا جائے گا اور ساری دنیا کو خوشحال کر دیا جائے گا. اور اس طرح کے بہت سارے سبز باغ جو ہمیں اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے دکھائے جائیں گے. اصل میں ساری ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد وہ ایک ہی ہے، ساری دنیا کا ڈیٹا اپنے پاس اکٹھا کر لیا جائے اور اس ڈیٹے کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. جس کو چاہیں یہ اکانومی کو بوسٹ کر دیں، جس کی اکانومی کو چاہیں یہ ڈی گریڈ کر دیں. کرنا کیا ہے؟ کرنسی نوٹس کے چھاپنے پر تو کوئی انک یا کچھ پیپرز وغیرہ لگتے تھے، مگر یہ تو جسٹ ایک ڈیجٹس کا کھیل ہے. اس کے اندر جسٹ آپ نے ڈیجٹس کو چینج کرنا ہے. یہ تو اس سسٹم سے بھی بدتر ہے جو رجسٹرز پر لکھا جاتا تھا. رجسٹرز پر لکھتے وقت جب ہم ایک اماؤنٹ کو کاٹتے تھے تو اس پر لائن لگ جاتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کوئی اماؤنٹ چینج ہوئی ہے. مگر ڈیجیٹل سسٹم پر یہ بھی بالکل نہیں ہوگا. اور بہت بڑے بڑے ہیکرز عام روٹین میں وہ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے، آپ کے ڈیٹے سے اپنے ڈیٹے کی طرف ڈیٹا آپ کا ٹرانسفر کر لیں گے، آپ کی اماؤنٹ اپنے اماؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے، اور بہت ساری دیگر وجوہات بن سکتی ہیں. یہ سارا کا سارا امت مسلمہ کے لیے ایک پلان تیار کیا گیا. کرنسی نوٹس سے لے کر ڈیجیٹلائزیشن کرنے تک یہ سب ایک گیم ہے جو کہ ہمیں ہماری بیسک تعلیمات سے دور کرتا ہے. ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تجارت سونے اور چاندی میں کرو، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو کیوں ہم ڈیجیٹلائزیشن، کرنسی نوٹس، آسانیاں اور ایسے جو سبز باغ بہت سارے دکھائے جاتے ہیں ان کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہم اپنی بیسکس کی طرف بھاگیں، ہم اپنے بیسکس کی طرف پلٹیں اور وہ سیکھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. ان کی سنت سے ہمیں ملتا ہے، ان کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے، اور سب سے بڑا منبع قرآن مجید ہے. کوئی بھی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی حدیث سے ہمیں نہ ملتا ہو اور اس کا سلوشن نہ ہو. اس میں پوری دنیا کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. تو کیوں ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اسلام سے ماڈرن کچھ نہیں. اسلام ہمیں مکمل زندگی کا ضابطہ حیات دیتا ہے. ہمیں اسلام کی طرف پلٹنا چاہیے. اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم تمام مسلمانوں کو یکجا ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. جو وہ سازش کر رہے ہیں کرنسی سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف، کیوں نہ ہم ایک تحریک چلائیں جو ہمیں کرنسی سے واپس سلور اور گولڈ کی ٹریڈ میں لے جائے. ہم ایسا مل کر کر سکتے ہیں، اور یہ کسی ایک بندے کے کرنے سے نہیں ہوگا. یہ ایک موومنٹ چلے گی اور اسلامک اسٹیٹس کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اسلامک اسٹیٹس مل کر آج بھی اگر چاہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اسلامک اسٹیٹس پوری دنیا کا سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز، آئل، معدنیات، گولڈ، سلور، ڈائمنڈز ایٹسٹرا جو بھی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ مسلم کنٹریز میں، سب سے زیادہ زرعی ملک مسلم ملک ہیں. قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم ممالک کیوں اتنا پیچھے چلے گئے ہیں، اور مغرب اور امریکہ کیوں ہم سے اتنا آگے نکل گیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے دین سے دوری، ہماری بیسکس تعلیمات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں، ہم ان سے دور ہو رہے ہیں. ہمیں اس کی طرف واپس پلٹنا چاہیے. ڈیجیٹلائز ڈیٹا جس کو چرانا بہت آسان ہو جائے. ہر پڑھا لکھا انسان، پڑھے لکھے سے مراد جو آئی ٹی کو جانتا ہے، وہ اس کو ہیک کر سکے گا. آپ کے بار کوڈز ہیں،
بار کوڈ پر جب آپ شاپنگ کریں گے، آپ کا بار کوڈ کو اسکین کر لے اور اس پر کوئی شاپنگ کر لے، پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے دیگر اس کے نقصانات ہیں. دیگر کیا، اس کے تمام نقصانات ہیں. امت مسلمہ کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہ تو یہ بیسٹ وے ٹو ٹریڈ ہے، نہ تو یہ ایزی وے ٹو ٹریڈ ہے، نہ تو یہ فرینڈلی وے ٹو ٹریڈ ہے. اس میں کوئی ایڈوانٹیجز نہیں ہے. صرف یہ ایک سازش ہے جو تمام نان مسلمس، اینٹی مسلمس مل کر رہے ہیں. برائے مہربانی میری آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میڈیا کی باتوں پر دھیان نہ دیں. میڈیا کی باتیں سنیں، ان کو پرکھیں اسلامی کی روح میں. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید لیں، احادیث شریف لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، وہ تمام ان میں آپ کو یہ واقعات ملیں گے، اور جو اس میں سے آپ کو ملے ان سے رہنمائی لیں اور وہ طریقہ اپنائیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ہمیں اپنی ٹریڈ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنا چاہیے. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 اشیاء میں ٹریڈ کرو. حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 اشیاء میں ٹریڈ کرو. وہ اشیاء کون سی ہیں؟ وہ اشیاء ہیں سونا، چاندی، کھجور، جو، گندم اور نمک. ان سب میں سے بہتر سونا اور چاندی ہے، کیونکہ سونے اور چاندی کی ویلیو پوری دنیا میں برابر ہے. لہذا ہمیں ڈیجیٹل کرنسی اور کرنسی نوٹس کی بجائے ہمیں واپس سونے اور چاندی کی ٹریڈ میں آنا چاہیے. ٹریڈ سے متعلق ایک اور حدیث شریف ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 4568، جس کا مفہوم ہے حضرت عبیدہ بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے توڑ کے عین دیا جائے، بے شک وہ ڈلی ہو یا سکہ. چاندی چاندی کے بدلے توڑ کے عین دی جائے، ڈلی ہو یا سکہ. اسی طرح کھجور کے برابر، گندم کے برابر، جو کے برابر، اور نمک کو نمک کے برابر دیا جائے. جو شخص زیادہ دے یا زیادہ لے، اس نے سودی کاروبار کیا. سودی کاروبار کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کتنے سخت طریقے سے منع فرمایا گیا ہے، اور کتنا سخت اس کا عذاب ہے، اور کتنے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اب یہ جو کرنسی نوٹس ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی ویلیو سونے کی ویلیو سے نہیں ملتی. سونے کی ویلیو، ایک سونے کی ویلیو کے ہزار نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. یہ سارا کا سارا اس احادیث شریف کے بالکل منافی ہے. لہذا ہمیں کرنسی نوٹس اور اس ڈیجیٹلائزیشن، اس سے بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے تاکہ ہم امت مسلمہ ایک ہو سکیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم ٹریڈ کر سکیں اور باقی روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو چلا سکیں. اے میرے اللہ، تو نے ہمارے لیے متعدد اقسام کے پھل پیدا کیے، مختلف اقسام کے خوشبودار پھول پیدا کیے. اس کائنات کا ہر ایک ذرہ تیری وحدانیت، تیری موجودگی، تیرے کمال، تیرے جمال کا ثبوت ہے. اے میرے اللہ، اپنے 99 ناموں کے صدقے ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دینے والے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے میرے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کرنے والے میرے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکڑی کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرنے والے میرے اللہ، ہم بے بس ہیں، ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بچھائے گئے جال کو انہی کے خلاف الٹ دے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ جال کو بنایا. بے شک مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمام انعام اور اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ہمارے محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین.